ای مہینے کو خاص طور دے حضور دی ذات نالی نسبت ہے ایمیں نا ہون تائی تُساں چوک بیٹھے لیے وے ہون تُساں سبحان اللہ آکس کو دے میں کتاب کیسا سارے کے سارے بولو سبحان اللہ ای مہینے کو حضور علیہ السلام دی ذات پاک نال خاص نسبت ہے کہ حضور علیہ السلام دی ولادت دا مہینہ ہے اور حضور دی ولادت تے ہر مومن ہر کلمہ پڑھن والا ہر عاشق خوش ہے کہ ای بابرکت مہینے سارے آقا پاک دنیا جلوہ فرمات ہے ویسے تو حضور علیہ السلام سب ہر چیز کوئی شے بھی کہنا ہے کملی والے ہوں والے بھی ہن فرمایا اول ما خلق اللہ نوری حضور علیہ السلام فرمائے سب تو پہلے اللہ تعالیٰ نے میں مصطفیٰ دے نور کو بنایا اور حضور فرمائے میں ہوں والے بھی نبی ہم جڑے والے آدم علیہ السلام پانی اور مٹی دے درمیان ہن گلگارے دے اندر ہن میں مصطفیٰ ہوں والے بھی اللہ دا نبی ہم لیکن دنیا ظاہری طور تے کملی والے سارے تو آخر جائے مرتبے اور مقام دے اندر آقا علیہ السلام سب تو افضل ہر نبی دوی نبی ہر نبی دوی رسول ہر نبی اور رسول میرے آقا کریم دے غلام ہے جڑے ویلے نبی پاک علیہ السلام دا اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح دے اندر اللہ تعالیٰ نے سارے کو حکم لیتا فرمایا کہ حضرت جابر اندی حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑے ویلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو بڑھایا والا ہر نبی فغاشیہم سارے دے ہوتے میرا نور چھا گیا نبی سے فرمائے اللہ تعالیٰ سارے کو فرمایا کہ ان آمنتم بہی فجعلتکم نبیہ فرمایا میں تو ابو نبوت اور رسالت بھی دے ساں مگر شرط ہے کہ جڑے ویلے محمد مصطفیٰ دنیا چاہویں تو سہینہ دا کلمہ پڑھ کے انہ دی ذات دے ایمان گئے سارے نبی شان والے سارے رتبیاں والے مرتبے والے لیکن خدا دی قسم سارے دے شانہ ایک پاسے مصطفیٰ دی شانہ ایک پاسے یوں تو سب انبیاء محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے حضور دی شان بلند حضور دا مقام عزت جلال وقار سب تو بلند و بار ہے تو جو ہے کہ نبی پاک دنیا جڑے ویلے آئے اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو روشن کر دیتا سجا دیتا آسمانہ کو سجا دیتا جنت کو سجا دیتا حورہ کو اللہ تعالیٰ نے سجا دیتا رف رف کو سجا دیتا غلمان کو سجا دیتا جنت کو سجا دیتا لیکن خدا دی قسم اللہ نے حکم دیتا فرمایا ملائکہ آج تسا بھی مصطفیٰ دی آمد دے اندر جھم جھم کے خوشیاں بناؤ فرشتوں کو حکم ہویا وجو ساوے پرالے فرشتے وانج کے سیدہ آمنہ دے کمرے کو گھیر تھینو اور فرمایا جنت دے وچ جڑے خوشبوان دے ڈبے بند پہنی چاہو وانج کے کائنات عالم دے اندر خوشبوان نچھاور کر رہے ہو عرض کی دی گئی باری تعالیٰ سارے انتظام کیوں کرے نہ پہ اللہ نے فرمایا آج میرا محبوب محمد مصطفیٰ دنیا جلوہ گر تھی دا مصطفیٰ کریم دنیا ہے وال میں اعلیٰ حضرت دا شیر کیوں نہ پڑھا اعلیٰ حضرت نے کمال کر دیتی ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کشتہ عشق و محبت امام اہل سنت حضرت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ اعلیٰ حضرت فرمائے کہ تیرے جلووں سے عرش سجایا گیا تیرے جلووں سے بولو جا ٹھر کے تیرے جلووں سے عرش سجایا گیا اور تجھے تخت کرم پہ بٹھایا گیا اللہ کرے جڑا سبحان اللہ بھی آکے حضور دے ذکر جھومے آج رات گھر ونجے سومے آنکھ لگے دے آنکھ چہرے وندو ہاتھ دیدار کرے اور ٹھر کے بولو تیرے جلووں سے عرش سجایا گیا اور تجھے تخت کرم پہ بٹھایا گیا تیرے جلووں سے عرش سجایا گیا تجھے تخت کرم پہ بٹھایا گیا اور تجھے قبلہ حسن بنایا گیا
حسن بنایا گیا، تیری مثل نہیں ہے خدا کی قسم، تیری مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ سارے نبی شانہ والے پر حضور دی مثل کوئی نہ بن سکیا، تیری مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ اور تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا۔ کوئی تجھ سا لطف آوید اپنے تو کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہاں، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہاں، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم، کوئی تجھ سا ہوا ہے۔ سارے انسانہ کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائے، سب کو بڑھایا، فرمایا فی ای صورت ما شاء رکبک، فرمایا جینے میں جے کچھ چاہتا آیا اوے تخلیق کرے دا آیا، اوے بڑے دا آیا، پر خدا دی قسم قربان ونیا محمد مصطفیٰ دی ذات تو، اپنے آقا کریم دی ذات تو، کہ سرکار مدینہ کو اللہ ایسے شانہ عطا فرمایا، جڑے ویلے مصطفیٰ دیواری آئی، فرمایا محبوب میں جے جینے چاہتا آیا بڑے دایا، اور تیری واری ہے جی میں تو آتھا ویسے تے کو اوے بڑے دا ویسا۔ فرمایا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہاں، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ یوں تو آدم بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے، موسیٰ بھی، مگر کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہاں، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ تھکے نہ نہیں بیٹے کہ میں دوجہ کتاب کرنا بیاں جن کو میں کی میں حضور دی شان بیٹھا پڑھنا تو ساں بول ہی نہیں سکتے یار، ٹھارے کے زبان اللہ دا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہاں، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ جائیں نبی پاک علیہ السلام دے چہرے وندوہا دا دیدار کیتے، حضور علیہ السلام دا حسن و جمال نکھے وقت اونکنو پوچھ کہ نبی پاک دے حسن دی کیا شان ہے، سرکار مدینہ دا حسن پوچھنے وہ ایسے کرنی تو پوچھ، نبی سیدہ حسن و جمال پوچھنے والخواجہ غلام فرید تو پوچھ۔ خواجہ صاحب فرمے دے جڑے ویلے حضور دا حسن و جمال دکھے والعدے الیوم بصر حدید وے، ہر دم یار تے دید وے، دیدار ہزارہ واری کیتے والویا دیترے نہیں مٹ دی حال میں مزید وے۔ حضور جتی واری تو آکو دکھے دل آدھے ایک واری والوی کملی والے دا دیدار تھی ونجے۔ ہی واسطے مولانا جامی آدھن مشرف گرچے شد جامی سے لطفج خدایائی کرم بارے دیگر کن یا رسول اللہ، اگرچہ بڑے والی کرم کی دوے دیدار کرائے وے جامی دی خواہش ایک واری والوی اپنا چہرے ودوہا دکھاؤ جا، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام فرمے دن، حضور فرمے دن انا عملہو و اخی یوسف اسبہو، فرمایا میں کو
اللہ تعالیٰ نے ملاحت عطا فرمائیے حضرت یوسف نبی کو اللہ تعالیٰ نے صباحت دیئے یوسف علیہ السلام دے حسن دا کائنات دے عالم دے اندر چرچائے پر خدا دی قسم یوسف بھی بڑے سونے پر نبی پاک دے حسن دی شان حضرت ام المومنین سیدہ آمنہ مومنہ طاہرہ ساجدہ راضیہ مردیہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمیدن کہ نبی پاک علیہ السلام دے حسن دا عالم ہے یوسف نبی دے حسن کو نٹھا ہوتا قرآن دے فقط تانا آئے دیا ہننا یوسف علیہ السلام دے حسن کو نٹھا اپنے ہاتھ کٹے اپنے انگلیاں کٹیاں پر کملی والے دے حسن دیے شانے اگر اوے ہوتا نبی پاک دے حسن کو دیکھ ہندیاں اپنے ہاتھ کہنا کٹے نا اپنے گدنا کٹ کے رکھ دے نا حضور دے حسن دا عالم ہا نبی پاک علیہ السلام فرمیدن اللہ نے میں کو صباحت دیتی ہے یوسف میں کو ملاحت یوسف کو صباحت ملاحت آدن بندہ چہرے دے دیکھے ورچاشنی اتنی ہوئے لذت اتنی ہوئے نظر ہٹا نہ سکے صباحت آدن چہرے دے جلال اتنا ہوئے بندہ ایک واری دیکھے نظر ٹکا نہ سکے خدا دی قسم یوسف علیہ السلام دا حسن ہوہا جیڑا یوسف علیہ السلام دے حسن کو دے دہا اور نظر ٹکا نہ سکتا ہا پر سرکار مدینہ دے حسن دیے شان ہے جیڑا حضور دے حسن کو دے دا نظر ہٹا نہ سکتا ہا وہ نظر بولو چاہ وہ نظر ہٹا نہ سکتا ہا جیڑا سرکار دے حسن کو دے دا وہ نظر ہٹا نہ سکتا ہا ہی واسطے اعلیٰ حضرت آدم کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا چاہا تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم جڑے ویلے پیر مہر علی شاہ تاجدار گورڑا اعلیٰ حضرت فاتح قادیانیت پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کملی والدہ دیدار کی دے والدے دے بھی ہیں پیر مہر علی شاہ سے فرمیدن آدن مکھ چند بدر شاہ شانی ہے دواری بھی مہربانی ہے جو آدن مکھ چند بدر شاہ شانی ہے متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے کالی ظلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھی ہن مد بھریاں دیوال دے دے بھی ہن آدن سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا سبحان اللہ کملی والدہ دیدار بھی کریں دے بیٹھن سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ اکی کتھے جاڑیاں کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم تیرے خالق کے ڈھردے بیٹھن کے کہہ رہا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم اور کمال کرنے دیا حضرت نے آپ آدھن وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا مجھے اپنے جوار میں دے وہ جگہ کہ ہے خلد کو جس کی صفا کی قسم مجھے اپنے
آلہ حضرت آدن اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بڑے رتبے دیتن، بڑے شانہ دیتن. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے ساری انسانیت دا والد بنایا، اے شان دیتی. حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر دا موجزہ اور دولت عطا کی دی. حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مقبولیت دا تحفہ عطا کیتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رضائے الہی عطا فرمائی. اسماعیل علیہ السلام کو رضا دا پیکر بنایا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پاک بازی عطا کی تھی، پاک بازی عطا کی تھی. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بزرگی عطا فرمائی. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شدت اور جلال عطا فرمایا. سارے نبیاں دیا شانہ سبحان اللہ. پر خدا دی قسم مولانا روم آدن بزرگ فرمیدن حسن یوسف کم عیسائیت پیدا داری آج خوبا ہما دارند تو تنہا داری. سارے نبی بھی بڑے شانہ والے پر خدا دی قسم سارے نبیاں دیا شانہ ایک پاسے مصطفیٰ دی شان ایک پاسے حضور دی شان ایک پاسے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیتا. عیسیٰ علیہ السلام فرمیدن انی اخلقو من الطین کحیات الطیر فانفخ فیہ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ. عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی آسمانہ دے جلوہ فرمائے. عیسیٰ علیہ السلام آدم اللہ تعالیٰ نے میں کوئی شان دیتی ہے کہ میں اگر مٹی دا بٹا بنا گینا ٹیلا بنا گینا وال اوندے میں جو پھوک مارا تو او اللہ دے حکم نال پرندہ بن کے اڑ بجے. عیسیٰ علیہ السلام آدم پر خدا دی قسم کملی والے دی شان کیا ہے؟ سارے نبی شانہ والے پر مصطفیٰ دی شان ہے. سرکار مدینہ علیہ السلام کو خود اللہ تعالیٰ نے سج کے اپنا دیدار کرایا. خود سج کے اپنا دیدار اللہ پاک نے کرایا. تعالی حضرت آدم کے وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. مجھے اپنے جوار میں دے وہ جگہ کہ ہے خلد کو جس کی صفا کی قسم. جنت بھی بڑے شانہ والی ہے. جنت کو اللہ تعالیٰ نے جنت جنت کا رکھیں. ہر متقی ہر نیک بندہ اللہ دا نیک بندہ جڑا دنیا دے تقوی نال زندگی گزرے دے اور بعد عبادت کریں دے ریاضت کریں دے علم پڑھ دے ادب سیکھ دے سارا کچھ جڑا دائیں منزلہ کر گنے وال اللہ تعالیٰ کو جنت عطا فرمے دے. اور جنت دا مومنہ نال وعدہ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. سارے صحابہ کرام 1,24,000 حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کھین کے جناب سیدنا ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ تک 1,24,000 صحابہ نال اللہ نے جنت دا وعدہ کیتے کیونکہ صحابہ نے اپنی زندگیاں نبی صحیح دی محبت گزارے تقوی دے اندر گزاریے رضائے الہی دے اندر گزاریے صبر دے اندر گزاریے اللہ دی محبت دے اندر گزاریے عبادت کریں گے گزاریے تقوی دے اندر گزاریے. ایمان سے اللہ فرمائے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. فرمایا جڑے متقین تقوی رکھن والے میرے نزدیک سب تو زیادہ عزت والے لوگ ہیں. جنت دے بڑے شانہ پر خدا دی قسم جنت آتی ہے کہ زمین دا وہ ٹکڑا جڑے ٹکڑے دے ہوتے محبوب خدا محمد مصطفیٰ
راہی عرش اولا نبی پاک علیہ السلام جڑے زمین دے ٹکڑے دے آرام فرمائے روضے پاک دے اندر مدینہ شریف روضے پاک دے اندر جیڑی زمین دے ٹکڑے دے کملی والے آرام فرمائے نا وہ زمین دا ٹکڑا جنت تو بھی آتا ہے جنت بھی ہوں ٹکڑے دیا قسمہ کھانی اور رش کرے دیئے یا اللہ تیمے کو جنت دا بڑھائے پر ہوں زمین دی شان میرے کو بھی زیادہ ہے جیڑی زمین دے ٹکڑے دے اسے محمد مصطفیٰ جلوہ فرمائے حضور آرام فرمائے اور علماء امت دا اجماع انگار دے اسے یہ کو ختم کرے علماء امت دا اجماع علماء فرمائے انہ تربت النبی توجہ ہے کہ کہنا توانی سبحان اللہ آنکھوں جا کوئی انہ تربت النبی افضل من الکعبۃ وعرش العلا علماء امت فرمیدے کہ جیڑی زمین دے روضے پاک دے اندر کملی والے دی ذات پاک جلوہ فرمائے حضور روضے پاک دے اندر جیڑی زمین دے ٹکڑے دے آرام فرمائیں اور وہ مقدس منور مطہر اور زمین دا ٹکڑا جیڑا کملی والے دی ذات پاک دے جس میں اتھر دے نال مرشے علماء امت دا اجماع او زمین دا ٹکڑا کعبے تو بھی افضل ہے عرش الہی تو بھی افضل یہاں سے کہیں آکھے محمد کا جہاں پر آسمان ہے زمین کا اتنا ٹکڑا آسمان ہے شان نبی پاک علیہ السلام دے جسم اطہر نال توجہ ہے کہ کہنا حضور دے جسم اطہر نال جیڑی زمین دا ٹکڑا مسے او زمین دا ٹکڑا بھی کعبے اور عرش الہی تو افضل ہے تو میرے دوستو کملی والے دی کیا شان ہو سی حضور دا کیا مقام ہو سی پر خدا دی قسم مقام پوچھنے دا بل کہیں عام تو نہ پوچھ مقام پوچھنے دا کہیں عاشق تو پوچھ حضور دی شان پوچھنی ہے دا کہیں ایسا عاشق ضروری نہیں کہ جوپے کوپے پہ ہوتا ہوئے نہیں باہمیں جٹ ہوئے سبحان اللہ بھامیں جٹ ہوئے داتری چاہی بیٹھا ہوئے گھاک کا بیندہ بیٹھا ہوئے دل حضور دا عشق ہوئے انہیں سمجھ دو کہ کرم تھی نہ ہوئے جٹ ہوئے کوئی عیب نہیں میں آتا ہونا جٹ ہوئے عیب نہیں کیوں ایمستے کہ وہ ایسے کرنی بھی جٹ نہیں اویس کرنی بھی جٹ ہے پر خدا دی قسم اویس کرنی ملک یمن دے اندر کرن دے اندر دھوتی بتھی کھڑے اٹھ چلے نہ کھڑے اٹھا نہ جتوالے اٹھ بھی چلے نہ کھڑے دیدار مصطفیٰ بھی کرے دا چلے نہ اٹھ کھڑے تے حضور دا دیدار دل عشق کتنا ہے جڑے ویلے سنے نا اویس کرنی کہ کملی والے دے حضور دا دند مبارک شہید تھی گئے وال اویس کرنی ہے کہ اویس تیری کیا مجال ہے تو ہی لے کی تھا کہ حضور دا دند مبارک شہید تھی وے دے تیرے موئے دے دند ہوئے اویس کرنی ہک دے بدلے بطری کاٹ سکے حضور دا ہک دند مبارک شہید کیا اویس کرنی بطری دند کاٹ سکے سبحان اللہ توجہ ہے سبحان اللہ یہاں سے کہیں آکھے کہ ایک دانت کے بدلے میں 32 کیے صدقے تھا ایسا اویس عاشق دیوانہ محمد کا اور تھا سوز محبت میں جل جل کے مزے لیتا اللہ بلال عاشق پروانہ محمد حضرت بلال حبشی کو امیہ کافر تتے لوہے دے لگائی پہ دے وال کوٹے دا مریدہ بھی کھڑے خود تھاکوے دے وال غلامہ کنو کٹوے دے پر خدا دی قسم اوہر حضرت بلال حبشیہ تھے آپ فرمیدے ہوئے امیہ تو نہ میں کو سزا کھڑا دے دے تو سمجھتا کھڑے کہ میں سزا دے دا بیاں دیکھو کیا پتا بلال دا عشق دے مزے بیا گھن دے فرمایا بلال دا عشق دے مزے گھن دا کرے اور کملی والے دی ذات پاک کو جلے حضور علیہ السلام نے بلال حبشی کو ڈٹھا وال حضور علیہ السلام مسجد نبوی دے سرکار کریا فرمینے بیٹھن حضور رونے بیٹھن اور عرض کرنے بیٹھن باری تعالیٰ
اگر محمد مصطفیٰ کو دولت عطا کرے ہاں میں بلال کو آزاد کر دیا. اچھا حضور دی دولت حضور دا فقر آپ دا فقر اختیاری ہاں استیاری نہ ہاں. حضور نے فقر کو پسند کیتا کہ میرے غریب غلام امتی کی تھئی گھبراویں نہ. سرکار نے فقر کو غریبی کو پسند کیتا. فرمایا الفقر و فخری، فرمایا کہ فقر اور غربت میں محمد دا فخر ہے. تو جو ہے ساکدری میں کہ پیچھے مارکا سبحان اللہ اونچی آنکھو سبحان اللہ ہی آنکھو کہ مدینے آواز بجے. ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام. اور وہ ایسے کرنی دی محبت اور عشق دا عالم کہ نبی پاک علیہ السلام صحابہ کو بھیجے نے فرمایا ون ابو بکر مولا علی ونجو اور اویس کرنی کو جڑا میرا عاشق ہے میں کو ڈٹھا ہی نہیں تھی پر محبت بہو کرے دے. فرمایا جوبہ چاہو ون کے اویس کرنی کو میرا جوبہ ہی دے اور ان کو آنکھوں کہ میری امت دی بخشش واسطے دعا کرے. اچھا صحابہ پوچھے انہوں نے توجہ کرے سو ذرا صحابہ کرام پوچھے کرن دے اندر وان کے پوچھ دے کہ اتنا اویس کرنی نہ آنا بندہ ہے. سارے آنکھا بالکل ہے. فرمایا وہ کتنا ہے انہاں کہتے ایک بندہ اتنا رہا دے ہے دے جاٹ جیاں دے اویس دا اتنا وہ رہا دے. فرمایا ٹھیک ہے آپ چل پہ. صحابہ کرام چل پہ جبہ مبارک چاہ کے جلے اویسے کرنی کو ویندن تو جناب اویسے کرنی دھوتی بدی کھڑے اٹھ چلے دے کھڑے نال مسلح بچا پہ اللہ دی عبادت دی اٹھائیں دے اٹھ بھی اٹھائیں چلیں دے آنا. جلے صحابہ پوچھیں نا وہاں کے آدھن السلام علیکم وعلیکم السلام. فرمایا اویس تو سہلے اویس کرنی آدھے جی میں حکم تسا کون. آپ نے دسیا کہ میرا نام ابو بکر صدیق ہے انہاں دا نام مولا علی ہے. حضرت اویس کرنی قدمہ ہی ڈٹن بڑی بندہ نوازی آپ تشریف کہنے گئے انہاں کسی کملی والے تو آپ کو سلام ہی دینے پہ تے حضور نے جھبہ مبارک بھی عطا کی دے اور سرکار فرمے دے اویس کو آنکھو میری گناہگار امت دی بخشش واسطے دعا بھی کرے. اچھا ہون لوگ آنے سے نبی خود دعا نہیں کی تھی اویس کرنی کو آخر دا کیا مطلب یہ گال کو نہیں ملے لے میں کہ بدبختہ اویس کرنی سب کچھ تھیندا نا نبی پاک نے کرم نہ لے. حضور اے دساونا چاہندے نے کہ اے بخشش سارے غلام بھی کروا سکتے. اے بخشش کوئی سارے واسطے کوئی بڑی گال نہیں. اے بخشوار سارے غلام بھی گھندن اور جناب اویسے کرنی سجدے جگن وہ جبہ چاہ کے عرض کرے دن باری تعالیٰ میں کو نہ دیکھ میں کون ہاں اے نہ دیکھ جو میں جانتا میں کون ہاں نا یہ جبے کو دیکھ یہ جبہ کی دے یہ دا واسطہ پیا ندان دے حکم کی دے. عرض کرے دن باری تعالیٰ دیکھو تیری ربوبیت دا واسطہ دیکھو کملی والے دے جبے مبارک دا واسطہ کملی والے دی امت کو بخش دے. آواز آئی اویس کرنی بند تہائی امت معاف کی دی. اویس کرنی والے سجدہ ہی والے باری تعالیٰ اتنا بڑا قریب اور تہائی امت سبحان اللہ. آواز آئی بند ادھی امت معاف کی دی. اچھا والو ویس کرنی سجدہ یہ باری تعالیٰ ایک ہی میں گانے ادھی امت اتنا بڑا قریب. آواز آئی علماء نے لکھے کہ آواز آئی اویس کرنی ادھی امت تیرے صدقے معاف کی دی ہم تیری دعا نال اور ادھی امت میرے محبوب محمد مصطفیٰ حضور علیہ السلام آپ دی نسل دے وچوں ایک بندہ آسی جنہاں نام ہوسی عبد القادر جیلانی گھر گھر بلدی اکھ میں سمجھی ایک میں لٹی اتھا لٹیے سارا جگ اور بابا بلے شاہ دے آدھے نالے چرخا کٹاں نالے ذکر کراں ہاتھ کار والے دل یار والے